چیلنج دیکھتے ہیں، یہ سکرین پر سامنے چل رہی ہے، شیعہ کتاب ارشاد القلوب بعدها اللہ عالم من یعشی منکم یری احترافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء راشدین، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں تمہارے اندر بہت سارے اختلافات دیکھ رہا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اختلافات ہو جائیں تو تم پر لازم ہے تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا۔ اچھا، اس ارشاد القلوب میں یہ خلفائے راشدین کے بعد انہوں نے تحریف کیا کیا ہے، من اہل بیت۔ جب ان شیعہ حضرات کو پتا چلا نا کہ خلفائے راشدین کا ذکر تو ہماری کتاب میں آ گیا ہے، تو پھر یہ دھاندلی کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے آگے انہوں نے من اہل بیت جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا۔ یعنی کہ میرا یہاں ایک سوال ہے، کیا خلفائے راشدین اہل بیت سے ہیں؟ جو من اہل بیت شامل کر لیا، یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبارت میں اضافہ کیسے کرنا ہے۔ اس عبارت سے صاف لگ رہا ہے کہ من اہل بیت کا ربط جو خلفائے راشدین سے جڑ ہی نہیں رہا، کیونکہ خلفائے راشدین تو اہل بیت سے ہیں ہی نہیں، تو یہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تحریف ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو یہ تحریف نہیں تو پھر خلفائے راشدین کو اہل بیت میں سے ماننا پڑے گا، کیونکہ اہل بیت جو خلفائے راشدین اہل بیت سے نہیں ہے، تو اس لیے یہ تحریف ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں شیعہ کتاب کا دوسرا حوالہ، یعنی دوسری کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے جی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ الا ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت الخلفاء راشدین۔ یہاں مصنف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو سنہ ہے نا اس کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سنہ کر رہے تھے نا اور حضرت امیر معاویہ سے یہ کلام کیا، یعنی کہ اپنے خطوط میں امیر معاویہ سے جو کلام کیا نا، حضرت حسن کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کو کہ تم یہ کام کرنا، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم میرے نانا کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اور خلفائے راشدین کی اور میرے نانا جان کی سنت پر عمل کرنا۔ جی میں نے ثابت کر دیا اہل تشیع کی دو کتابوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے تم میری سنت اور میرے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لیں۔